ناظرین، میں ہوں آغا ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، جابس نہیں مل رہی ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حکومتی امرات میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ نااہل یاش حکمرانوں کا ایک طبقہ سامنے آتا ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، بیڈ گورننس ہے، مافیا کا راج ہے، اور غریب آدمی کو تو آپ کو پتہ بجلی کے بلز نہیں اس کی کھال اتار کر رکھ دی ہے۔ اب دیکھیں نا، 200 یونٹ کا بل جو ہے وہ 3000 ہے، اور 201 کا بل جو ہے وہ 8000 تک پہنچ رہا ہے۔ تو سفاکیت ہے، قوم خاموش ہے، بول کوئی نہیں رہا ہے۔ ابھی ایک سال میں پنجاب میں 10 کھرب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، کوئی بول نہیں سکتا، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں، جیسے ایک آمریت کا راج ہے۔ تو ایسی ہی صورتحال پر میرا ایک دوست ہے یو کے میں، اس نے مجھے ایک لطیفہ بھیجا ہے۔ لطیفہ پرانا ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن وہ بڑا اس حالات کے مطابق ہماری جو قوم ہے اس کے اوپر بڑا فٹ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک ریاست میں ایک ہماری طرح کا ہی حکمران حکومت کرتا تھا، اور وہ روز دربار سے جاتا، وزیر مشیر آتے، وہ پوچھتا تو اسے بتایا جاتا کہ ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، امن ہے، قوم خوش ہے۔ وہ بار بار پوچھتا کہ قوم کو کوئی شکایت تو نہیں ہے، کوئی گلہ تو نہیں ہے، تو جواب یہی ملتا کہ جناب کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، ہر طرف امن اور سکون ہے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ ان کے چہرے دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری ریاست میں سے لوگ میرے دربار میں آئیں اور آ کر مجھ سے کوئی بات کریں، کوئی شکایت لے کے آئیں، کوئی شکوہ لے کے آئیں، لیکن کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنے وزیر سے بلایا اور اس کو پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دربار میں لوگ آئیں اور مجھ سے آ کر وہ کوئی شکوہ کریں، شکایت کریں، اور مجھ سے کوئی پوچھے۔ تو وزیر بھی تو ایسے ہی تھے، تو وزیر صاحب نے کہا کہ جناب یہ کون سا مشکل کام ہے، آپ ان کے اوپر ٹیکس لگا دیں، تو کل آپ دیکھیے گا 1-2 دن کے بعد تو یہاں پہ تو جناب رہل پہل ہو جائے گی۔ اب بادشاہ سلامت نے ٹیکس لگا دیا۔ اب 2-4 دن گزر گئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی تم تو کہتے تھے کہ ٹیکس لگا دو، تو یہ تو میں نے لگا دیا، لیکن 2-4 دن گزر گئے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا جناب میں نہیں آپ سے کہتا تھا کہ قوم خوشحال ہے، ہر طرف سکون ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ان کو، تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ ٹیکس میں مزید اضافہ کر دیں۔ تو بادشاہ نے جناب ٹیکس میں مزید اضافہ کر دیا۔ 2-4 دن اور گزر گئے، روز بادشاہ تیار ہو کے دربار میں آتا، وہی پرانے چہرے جو پہلے سے تشریف فرما ہوتے انہیں دیکھتا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ بادشاہ نے پھر وزیر کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی میں نے تو ٹیکس ڈبل کر دیا ہے، تو پھر بھی کوئی نہیں آیا، تو اب کیا کہتے ہو؟ تو وزیر چاپلوس تھا، اس کہنے لگا جناب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ہماری جو قوم ہے، آپ کی جو رعایا ہے وہ بڑی خوشحال ہے، اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جناب آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ ہماری ریاست کے لوگ جو ہیں وہ محنت مزدوری کے لیے، کام کاج کرنے کے لیے شہر سے باہر دوسری ریاست میں صبح جاتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے کہ ان کے جانے کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا دیجئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی لگا دیتے ہیں، تو ٹیکس لگا دیا گیا۔ اب صبح صبح وہ بیچارے مزدور شہر کی فصیل میں سے گزر کر دوسری ریاست میں جاتے اور ٹیکس ادا کرتے، لیکن بادشاہ کے دربار میں وہ سناٹا ویسے ہی رہا، کوئی نہیں آیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو بلایا وزیر کو، اور اسے کہنے لگا کہ تم تو کہتے تھے کہ بھئی وہ ان پر ٹیکس لگا دو تو یہ سارے آ جائیں گے میرے دربار میں، تو ابھی تو کوئی بندہ نہیں آیا ہے۔ بات وزیر تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ چاپلوس تھا، وہ کہاں چلنے دیتا تھا۔ وہ کہنے لگا جناب آپ تو ایسے ہی ٹینشن لے رہے ہیں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، خوشحالی ہے، قوم خوش ہے،
تو اس لیے وہ شکایت لے کے نہیں آتی. آپ ایسا کریں کہ ان کے آنے کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں. اب جناب بادشاہ نے ویسا ہی کر دیا. اب 4 گنا ٹیکس ہو چکا تھا. اب لوگ صبح بیچارے جاتے ہوئے بھی ٹیکس دیتے، آتے ہوئے بھی ٹیکس دیتے، لیکن دربار میں کوئی نہیں آیا. بادشاہ کو ایک دن بڑا غصہ آیا. اس نے وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ کس قسم کی بحی رعایا ہے کہ میں نے 4 گنا ٹیکس بڑھا دیا ہے. اب وہ باہر جاتے ہیں مزدوری کے لیے، اس پر بھی ٹیکس لگا دیا، واپس آتے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگا دیا. آتا کوئی نہیں، بولتا کوئی نہیں، آواز کوئی نہیں آتی. میرا دربار جو ہے وہ سناٹا ہے، خالی ہے. اس نے کہا کہ جناب اگر آپ برا نہ منائیں تو ان پہ سختی کرنی پڑے گی. بادشاہ غصے میں تھا. اس نے کہا جناب کیا کریں پھر؟ اس نے کہا جناب ان کے جاتے ہوئے آپ ایسا کریں کہ جو بھی ادھر محنت مزدوری کرنے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کے ساتھ ٹیکس بھی دیں اور ساتھ اس کو 5 جوتے بھی لگائیں. بادشاہ غصے میں تھا. اس نے اجازت دے دی. اب لوگ بیچارے 4 گنا ٹیکس بھی دیتے اور جاتے ہوئے 5 جوتے کھاتے. لیکن 2 4 5 دن پھر گزر گئے، دربار میں کوئی بھی نہیں آیا. بادشاہ بڑا پریشان. وہ اس نے وزیر کو بلایا اور وہ غصے سے ٹہل رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا تھا کبھی ادھر جا رہا تھا. اس نے کہا کہ یہ کس قسم کی رعایا ہے، کس قسم کی قوم ہے، میں نے 4 گنا ٹیکس بڑھا دیا ہے، اب تو جوتے بھی 5 ان کو لگتے ہیں. تو پھر بھی یہ نہیں آئے. اس نے کہا جناب آپ ایسا کہا ہے کہ جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، آپ ایسا کریں کہ ان کے آنے پر بھی آپ 5 جوتے رکھیں. بادشاہ نے وہ بھی اجازت دے دی. اب قوم جو ہے وہ 4 گنا ٹیکس بھی دے رہی تھی. صبح جاتے ہوئے 5 جوتے کھاتی تھی، آتے ہوئے بھی 5 جوتے کھاتی تھی. اب یہ 2 دن ہی گزرے ہیں کہ بادشاہ سلامت کو جناب صبح پیغام آیا کہ معززین ریاست کا ایک وفد آپ سے ملنا چاہتا ہے. بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا لو جی اب مزہ آیا نا، آپ آئے ہیں نا شکایت لے کے، آپ آئے ہیں نا، اب میرے دربار میں رونق لگے گی. تو بادشاہ تیار ہوا اور فوراً جناب دربار میں پہنچا اور اپنے تخت پر بیٹھ گیا. اور اس نے کہا جی ان کو حاضر کیا جائے. اب معززین جو شہر تھے ریاست کے تو وہ حاضر ہوئے. بادشاہ نے جناب بڑے رعب سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے. تو جو معززین ریاست تھے انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا. انہوں نے کہا جناب ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، صرف ہم نے آپ سے ایک عرض کرنی ہے. تو بادشاہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہی کہیں گے کہ بھائی میرے اوپر انہوں نے 4 گنا ٹیکس بھی لگا دیا، جاتے ہوئے بھی جوتے مارتے ہیں، آتے ہوئے بھی جوتے مارتے ہیں، تو کچھ اس طرح کی بات کریں گے. تو انہوں نے کہا جناب آپ نے ہم پہ ٹیکس لگا دیا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے ہمارے جانے پہ جوتے مارنے پہ حکم صادر فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں. آنے پہ آپ نے جوتے مارنے کا حکم صادر فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں. نہ ہمیں ٹیکس سے کوئی مسئلہ ہے، نہ جوتے کھانے پہ مسئلہ ہے. صرف ایک عرض یہ کرنی ہے کہ جناب جب ہم صبح جاتے ہیں کام پہ تو ہمیں ذرا جلدی پہنچنا ہوتا ہے. تو آپ نے وہاں پہ جوتے مارنے کے لیے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں ان کی تعداد کم ہے، تو مہربانی فرمائیے ہم پہ، قوم پہ، کہ آپ ان کی ذرا تعداد بڑھا دیجیے تاکہ ہم جلدی جوتے کھائیں اور کام پہ چلے جایا کریں. تو ناظرین اس وقت ہماری قوم کی یہی حالت ہے. اپنا خیال رکھیے گا.